یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا ہے. آغاز ہی میں ضرور ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آرزو راجہ کا کیس آپ نے لیا ہے، اس کی پروگریس کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ پہلے میں ایک تو شکریہ آپ کے تعارف کا، مگر تھوڑی سی اصطلاح آپ کے لیے کر دوں. میں مسیحیوں کے ساتھ نہیں کھڑا رہا ہوں، میں پاکستانیوں کے ساتھ کھڑا رہا ہوں. جب پاکستانی تکلیف میں ہیں تو ان کے لیے کھڑا رہا ہوں، چونکہ ایک دوسرے کو شناخت کرنے کا آسان اور بہتر طریقہ وہی ہے. تبھی ہم ایک دوسرے کو برابر جانیں گے اور ایک دوسرے کا غم بہتر بانٹ سکیں گے. باقی عقیدے جو ہیں وہ دلوں کے معاملے ہیں، وہ دلوں میں رہنے دیجیے، اور ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہوئیے، تہواروں میں خوش ہوئیے، ایک دوسرے کی ثقافت کو اپریشیٹ کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم نے کوئی معاوضہ نہیں لیا. کوئی ایک کیس لینے سے جو ہے انسان مقروض تو نہیں ہو جاتا. مگر یہ جو صرف بات میں نے شروع میں ہائی لائٹ کی تھی اس لیے کی تھی چونکہ میرا یہ کہنا ضروری ہے، اور امید ہے آپ اپنے اس ویڈیو کے ذریعے اپنی کمیونٹی تک یہ بات پہنچائیں گے کہ ہزاروں لاکھوں پاؤنڈز اور ڈالرز کی فنڈنگ لی جاتی ہے. یہاں پاکستان میں کچھ ایسے مظلوم خاندان جو شکار ہوتے ہیں جبری طور پہ مذہب کی تبدیلی کا، یا شکار ہوتے ہیں کم عمری میں زبردستی شادی کا، ان کے نام پہ ان کے حالات تو وہی رہتے ہیں، مگر کچھ چیریٹیز، کچھ ایسے وکیل جو ان چیریٹیز کے حوالے سے کام کر رہے ہیں وہ، اور معذرت کے ساتھ کچھ چرچ کے بھی افراد. کیونکہ دیکھیے یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ بڑا آسان ہے، دنیا میں بہت آسان ہے ایک پروڈکٹ بیچنا. اگر مذہب کو آپ پروڈکٹ بنائیں تو وہ مسجد کے ممبر سے، وہ مندر کا پجاری ہو، وہ چرچ کا فادر ہو، بشپ ہو، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. ایکسپلائٹیشن ہر جگہ ہوتی ہے. تو یہ پیغام دینا تھا کہ یہ جو فوراً دکانیں لگ جاتی ہیں نا، ہر کوئی اس کو ایک اپرچونٹی سمجھتا ہے کہ برباد کرنا. اور آپ تماشا دیکھیں قدرت کا کہ بچی کے غائب ہونے کے بعد، بچی کے اغوا ہونے کے بعد، بچی کی زبردستی مذہب کی تبدیلی کے بعد، شادی کے بعد، اور اس کے ساتھ اگر کوئی جنسی غیر قانونی تعلقات قائم کر دیے گئے ہوں، کوئی والدین کو بلاتا ہی نہیں ہے پوچھنے کے لیے کیا ہوا. مگر جیسے ہی سوشل میڈیا پہ نیوز وائرل جاتی ہے تو اسی والدین کو بلا بلا کے تھکا دیتے ہیں. سچ بات، ہر کوئی بلاتا ہے، پھر ادھر بھی آئیے، ادھر بھی آئیے، تصویر کاٹیے، فیتا کاٹیے، ہم آپ کے ساتھ سولیڈیرٹی میں ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جتنے لوگ اس سولیڈیرٹی میں کھڑے ہیں اور جو کھڑے ہوتے ہیں ہر وقت اور تقریریں کر رہے ہوتے ہیں فیس بک لائیو پہ میڈیا کے سامنے، اس وقت یہ ان کے ساتھ بھی ہوا. آپ نے دیکھا سارے آ کے مل رہے تھے، بڑی بڑی شخصیت آ کے مل رہی تھیں، بڑے بڑے لوگ پارلیمنٹرینز بھی آ کے مل رہے تھے. کسی کے پاس لیکن اس سوال کا جواب نہیں تھا اس وقت کہ آرزو کہاں ہے. تو ہائی کورٹ کا آرڈر آیا، بالکل سچ، تو پھر بچی بازیاب ہوئی. اور اسی لیے میں نے کہا کہ اس کا ایک بڑا سہرا آپ کو بھی جاتا ہے، کیونکہ آپ اس دن وہاں پر تھے اور اس کے لیے بول رہے تھے. میں اس وقت یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں، میں پروگریس کے جی پلیز. اچھا پہلے ہم اس میں کورٹ کا بھی شکریہ ادا کریں. دیکھیں کورٹ کے حوالے سے بھی بڑی باتیں ہوئیں کہ یہ کیسے عدالتیں ہیں، کیسے فیصلہ دے رہے ہیں. ایک چیز ہمیں جاننی پڑے گی کہ ایک بھروسے کا رشتہ ہے عدالت کے فنکشن ہونے کے لیے جو کہ وکلا اور ججز کے درمیان ہوتا ہے. اور یہ ضرور امید کی جاتی ہے وکیل سے کہ جو فیکٹس ہیں، جو حقائق ہیں، ان پہ قانون ایسے ایکسپلین کریں کہ قانون کا ایسے ادراک ہوتا ہے کہ آپ کے کلائنٹ کا بچاؤ ہو رہا ہے یا کلائنٹ کا فائدہ ہو رہا ہے. مگر آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ حقائق ہی چھپا لیں. حقائق جو ہیں وہ ہر وکیل پابند ہے کہ سچ پہ مبنی بتائے. یہ بحث ہوتی ہے کہ جی اس حقائق کے حوالے سے یہ قانون عمل میں آتا ہے، اور یہ بحث ہوتی ہے کہ قانون عمل میں نہیں آتا. تو جو پہلی ہیئرنگ ہوئی میرے خیال میں جو وکیل صاحب تھے انہوں نے جانتے بوجھتے کسی بھی وجہ سے حقائق چھپائے، غلط بیانی کی اور مس گائیڈ کیا کورٹ کو. اور جیسی کورٹ کے سامنے دوسری ایک ایکسپلینیشن آئی تو کورٹ نے فوراً سے پہلے جو ہے بچی کی بازیابی کا آرڈر دیا ہے، اور یہ سوال اپنے سامنے رکھا ہے، اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ بچی کی عمر کیا ہے، کہ اس کی مذہب کی تبدیلی زبردستی ہوئی ہے، اور کیا اس کی شادی جو ہے وہ غیر قانونی ہے. اب پروگریس اس وقت کیس کی یہ ہے کہ بچی اس وقت شیلٹر ہوم میں ہے کورٹ کے آرڈر کے حوالے سے، اور کل 5 نومبر کو اس عدالت نے پیش کرنا ہے. اور عدالت کے حکم کے حوالے سے جو بندہ جس نے اس کو اغوا کیا 13 اکتوبر کو اور پھر سے شادی کی، اس کو پیش کرنا ہے. وہ انسان اس وقت پولیس کے ریمانڈ میں ہے. اس کو گرفتار کیا گیا تھا پیر کے روز، اور اس کا ریمانڈ جو ہے 6 نومبر تک کے لیے پولیس کو دے دیا. تو کل پولیس ہی اسے کورٹ پیش کرے گی، اور کورٹ کے بعد وہ واپس پولیس کے پاس ریمانڈ میں ہی جائے گا. اسی کوئی بیل کی کل ضمانت کی ہیئرنگ نہیں ہے. اور ٹرائل کورٹ نے جو ہے ریمانڈ جب دیا ہے تو اس دفعہ جو ایڈ ہو چکی ہیں ایف آئی آر میں وہ چائلڈ میرج کی ہیں. پہلے صرف کڈنیپنگ ابڈکشن کی تھی،
اور اس وقت اس کے علاوہ کوئی ایسی دفعہ ریپ کی یا کسی اور سیکشل افینس کی نہیں ایڈ ہوئی ہے، چونکہ پولیس کے مطابق جو پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، آج شاید بچی کا میڈیکل ایگزامینیشن انہوں نے کیا ہے، اور اگر اس میں کوئی ایسے شواہد ملتے ہیں تو اکارڈنگلی پولیس مزید سیکشن ایڈ کرے گی۔ ابھی ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے ریپ انکلوڈ نہیں ہوا۔ دیکھیں، اگر کوئی انسان کلیم کر رہا ہو کہ میرے ساتھ یہ واقعہ یا حادثہ ہوا ہے تو آپ دفعہ ایڈ کرتے ہیں، ابھی تو کلیم بھی نہیں ہے، چونکہ ابھی ہمیں گمان ہے کہ جب آپ نے کی ہے شادی اور کسی انسان کو اگر آپ نے اپنی بیوی جانا ہے تو ضروری ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی، اور خاص طور پہ اگر آپ نے اس کو اس سے گھر کے والدین سے چرا کے اٹھا کے لے جا کے کام کیا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کوئی جنسی تعلقات قائم کیے ہوں گے، مگر چونکہ وہ بھی ایک سیریس آفینس ہے تو شاید پولیس بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ پہلے بہتر ہے کہ کوئی میڈیکل ایویڈنس آ جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس حوالے سے بچی کی کسٹڈی میں بچی نے کوئی بیان دیا ہو کہ نہ دیا ہو، ہماری ملاقات نہیں ہے، ہم فی الحال نہیں بنے ہیں بچی سے، تو ہمیں نہیں پتا، تو اس لیے شاید میڈیکل ایویڈنس کا ویٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک بڑا سوال جو ان دنوں میں بہت زیادہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ چیزیں کلیئر ہونا بہت ضروری ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ جو 18 سال تک کی عمر ہے بچے کا مذہب وہی رہتا ہے جو اس کے ماں باپ کا مذہب ہے، وہ اپنی مرضی سے جب تک اس کا شناختی کارڈ نہیں بنتا وہ اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، دو باتیں ہیں، ایک ہوتی ہے روحانی اور ایک ہوتی ہے قانونی۔ میں چونکہ اس پرائمریلی جو مذہب تبدیلی ہے اس میں جہاں مجھے ضروری ہے کہ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ہمارے غیر مسلمان بھائی پاکستانی اور بہنیں ہیں ان کو ان کے حقائق بتاؤں، جو ہمارے مسلمان بھائی بہن پاکستانی ہیں ان کو ان کے فرائض بھی بتاؤں۔ ریاست مدینہ تو قیام میں آئی جب فتح مکہ ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے ایک حکومت قائم کر لی، مگر اس سے پہلے جب ہجرت نہیں ہوئی تھی اور کچھ چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا تو اکثریت جو کفار مکہ تھے وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے اور ان کے لیے مسلمان کافر تھے، اور اس حوالے سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت دینے کے حوالے سے بنو ہاشم جو ہے اس قبیلے کو بھی سزا دی تھی، وہ انہوں نے اپنا ایک ایڈمنسٹریٹو ایک قانونی ڈیسیجن لیا تھا۔ روحانی طور پہ تو یہ ماننے والا مان رہا ہے نا کہ میں صحیح مذہب پہ ہوں، بے شک مجھے اکثریت غلط کہہ رہی ہے، تو اس وقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابہ کرام تھے، صحابہ افضل جو تھے سب سے اور اول تھے، وہ سارے ان کے ساتھ تھے، اور وہ ساری اسوسیشن کے بعد تو یعنی کہ تصور دو ہوتے ہیں، قانونی اور روحانی۔ عدالت اس بارے میں کہہ چکی ہے لاہور ہائی کورٹ کی کہ دیکھیں کسی نے اگر دل سے کوئی مذہب تبدیل کیا ہے تو ہم دل کے معاملے میں تو کوئی قانون نہیں بنا سکتے، مگر ہر عمل کی کوئی قانونی شکل بھی دینی ہوتی ہے۔ کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ چونکہ اس نے مذہب تبدیل کر لیا ہے تو اس کو لیگل افیکٹ دے دیا جائے، اس لیے کسٹڈی کے حوالے سے رولز چینج کر دیے جائیں، اس بچے کے انہیریٹنس، اس کا وصیت میں جائیداد میں کیا حق ہوگا، کیونکہ شریعت اگر کوئی اور نافذ ہو گئی ہے، کرسچینٹی کے بجائے اسلام کی ہو گئی ہے تو کیا مسائل ہوں گے، اور اس کے علاوہ شادی کے حوالے سے کیا معاملے ہوں گے۔ اچھا، یہاں پہ ہمیں سمجھنا یہ بھی ضروری ہے کہ پھر اگر آپ نے ایک اور لاہور ہائی کورٹ نے جس کیس میں فیصلہ کیا تھا اس میں ایک ہندو بچی کے مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے سوال تھا، اور اس کی والدہ نے پٹیشن ڈالی تھی کسٹڈی مجھے دی جائے، اور کورٹ نے کہا تھا کہ گو کہ ہم دل کے معاملے نہیں جانتے، مگر چونکہ بچی 14 ہے اور کمسن ہے اور اپنے اون جو ہے یہ دماغ کی نہیں ہوئی ہے کہ لیگلی جو ہے کانٹریکٹ کر سکے کوئی اور مذہب، تو اس لیے اس کو جو ہے ہم وہ قانونی شکل نہیں دے سکتے، اور کسٹڈی جو ہے وہ اس کی ماں کے پاس ہی رہے گی، جس طرح اس کیس کے اندر آرزوئی کسٹڈی اس کے والدین چاہ رہے ہیں۔ یہ اس حوالے سے تو یہ بات آپ ذہن میں لے آئیے۔ دوسری بات دیکھیں، اس میں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اگر کسی انسان نے یہ کہا کہ میں بھٹکا ہوا تھا، میں غلط تھا، میں صحیح راہ پہ آ گیا ہوں، میں دین پہ آ گیا ہوں اور میں نے کلمہ پڑھ لیا، تو کلمہ پڑھنے کے ساتھ اگر آپ بآواز بلند اپنی ماں کو چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ جی کلمہ پڑھ کے کہ میں مسلمان ہوں اور میں صحیح راہ پہ آ گئی ہوں، تو اسی سانس میں آپ عدالت کو جھوٹ بھی بول رہے ہیں کہ میں 18 کی ہو گئی ہوں۔ بالکل صحیح۔ اگر آپ جس دین پہ ہیں اور وہ دین آپ کے لیے حق ہے اور سچ ہے اور اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور اللہ کی طاقت غیبی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، تو پھر سچ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، پھر آپ سچ پہ کھڑے ہو جائیے۔ آپ ایک جگہ ایک ہی پٹیشن میں لکھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اور اسی پٹیشن میں دوسری لائن میں لکھتے ہیں کہ میں 18 کی ہو گئی ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی میں ہو گئی دل سے مسلمان، مگر میں ہوں 13 کی، اور اگر چونکہ میں ہوں 13 کی تو سندھ کے قانون کے مطابق میری شادی ناجائز ہے، نہیں ہو سکتی تھی، اور مجھے اگر میری والدین کی کسٹڈی سے نکالا گیا ہے تو اس کو ہر معنی سے ابڈکشن اور کڈنیپنگ کہا جائے گا، اور میرے ساتھ اگر کوئی جنسی رشتہ قائم کیا گیا چونکہ میں 16 سال سے کم عمر کی ہوں تو وہ قانون کی نظر میں ہر لحاظ سے ریپ ہوگا، اس میں میری مرضی شامل ہونا یا نہ شامل ہونا قانون کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔
تو یہ جھوٹ سے ابتدا کس مذہب کی ہو رہی. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہاں پہ ان کیسز میں سند اسلام جو بنائی جاتی ہے وہ یہ تصدیق کرنے کے لیے نہیں ہے کہ بچی مسلمان ہو گئی ہے اور اس لیے ہم چلے نکاح کی طرف چلیں. کیونکہ دیکھیں ہماری شریعت میں اسلام میں مسلمان مرد پہ کوئی پابندی نہیں ہے اگر وہ ایک اہل کتاب عورت سے شادی کرتا ہے, مسیح عورت سے شادی کرتا ہے. مسئلہ قانون میں یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد ایک مسلمان عورت سے بھی قانونی طور پہ شادی نہیں کر سکتا اگر وہ 18 سے کم ہو. تو سند اسلام کو مذہب کی آئیڈینٹی سے زیادہ ایج ویریفیکیشن کا ڈاکیومنٹ بنایا جاتا ہے. کیونکہ نادرہ کا ڈاکیومنٹ چھپا دیا جاتا ہے, برتھ سرٹیفکیٹ چھپا دیا جاتا ہے, اسکول ریکارڈ چھپا دیا جاتا ہے, اور پہلے ڈاکیومنٹ لے کے آتے ہیں کہ سند اسلام ہے جو کہ اسلام کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہے 18, اور اسی کی بیسس کے اوپر پھر ساری کارروائی بعد میں عمل میں آتی ہے ایفیڈیوٹ کی, نکاح کی اور باقی چیزوں کی. تو انہوں نے ایک شناختی کارڈ کے طور پہ سند اسلام کو استعمال کرنا شروع کیا, جو کہ اگر بچی فرض ایگزامپل پہلی مسلمان تھی 13 کی تو پھر مسئلہ ہے نا, چونکہ سندھ چائلڈ فرق نہیں کرتا غیر مسلمان مسلمان بچے میں. سندھ کا قانون کہتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کوئی بھی بچہ اس کی شادی نہیں ہو سکتی. تو اس چیز کو سمجھیں کہ سند اسلام کو عمر بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, دین ٹھیک ہے وضاحت کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا. یہ بڑی زبردست باتیں ہیں, اور میرا خیال ہے قانونی پیچیدگیوں کا مسیحیوں کو, ہندوؤں کو, انفیکٹ مسلمانوں کو بھی جو اس ملک میں رہتے ہیں معلوم ہونا چاہیے. میں ایک سوال, اور اسی لیے یہ سوال ہوتا ہے نا یا ہندو لڑکے مسلمان مسیح لڑکے کیوں نہیں مسلمان ہوتے, یہ بہت بڑا سوال ہے. انفیکٹ میرے ہمارے معاشرے میں لڑکا جب تک کمانی پوتنی ہو جاتا ہے نا, کہتے ہیں کماؤ پوت. ایک معاشرہ ہمارا پدر شاہی کا بھی ہے کہ جی لڑکا کمائے گا, لڑکا ہی بھگا کے لے جائے گا, لڑکا ہی رکھے گا, لڑکا ہی کفالت کرے گا. وہ ایک معاشرے کا ایک نظام ایسے بنا ہے, اچھا بنا غلط بنا ہے ایک اور بحث ہے. کانسٹیٹیوشن میں کیا ہے, چھوٹا لڑکا تو شادی نہیں کر سکتا, بڑا ہی کرے گا. مگر چونکہ چھوٹی غیر مسلمان لڑکی کو 18 کا کرنا ہوتا ہے نا, صرف اس لیے اس کو مسلمان کر رہے ہیں, اس لیے لڑکے نہیں کرنا پڑتے. لڑکیوں کی پڑھنے کی مجبوری ہے کہ ان کو 18 کا دکھانا ہے. یہ اصل حقائق ہے. سوال کا جواب کہ کیوں نہیں ہوتے. چائلڈ میرج تو یہ آپ نے بہت واضح طور پہ بتا دیا. جو مائنورٹی رائٹس ہیں اس تعلق سے کیا کوئی ایسا لا, کوئی کانسٹیٹیوشن یا کوئی امینڈمنٹس ایسی ہیں کہ کوئی مائنورٹی جو اس فضا میں سانس لے رہی ہے وہ اپنے آپ کو کہیں سیکیور محسوس کرے کہ میرے لیے وے آؤٹ ہے؟ یا دیکھیے یہ آپ سوال کر رہے ہیں کہ مائنورٹی اپنے آپ کو سیف محسوس کر رہی ہے, تو یہ سوال آپ کسی ایسے پاکستان سے کہہ رہے ہیں جو کہ میجورٹی فیتھ سے تعلق نہیں رکھتا. میں نے ایک پل بھی نہیں گزارا کسی مسیح کی زندگی کو اپنا کے یا کسی ہندو کی یا کسی اور غیر مسلمان پاکستانی کی زندگی کو اپنا کے, تو مجھے نہیں پتا کہ وہ احساس کیا ہے, اس میں تکلیف کیا ہے, اس میں دشواریاں کیا, اس میں پیچیدگیاں کیا ہیں. نہ میں پریٹینڈ کروں گا کہ مجھے پتا ہے. باقی میرے خیال میں یہ جو ہمارے مسیح بہن بھائی ہیں, ایسا تو نہیں کہ آپ کو ہر دور ہوتے پٹتے نظر آ رہا ہے. بالکل صحیح. یقینی طور پہ کچھ لوگ ہیں اور بہت آرام سے ہیں. مجھے یہ نظر ضرور آتا ہے کہ ہر معاشرے میں ایک بیسک بنیادی رول ہے. یہ ہے مذہب اور فقہ کی وجہ سے اپنی مشکلات آتی ہیں, مگر ایک بنیادی رول جو ہر جگہ ہے نا, معاشرہ سیکولر ہو یا معاشرہ مذہبی ہو, غریب رسوا ہے, امیر کے مزے ہیں. اچھا, اب یہ اقلیتوں کے اندر بھی آپ کو یہ نظر آئے گا رسوا غریب ہی ہے. یہ سچ ہے. جن کی موجیں لگ رہی ہیں ان کی موجیں وہاں بھی لگی ہیں. یہ سچ بات ہے. ایک سوال یہ ہے, یہ تو بات ہو گئی آرزو کی اور اس کی طرف کی ساری باتیں. اب بات کرتے ہیں دوسری اپوزٹ پارٹی کی. اگرچہ کوئی شخص معلوم ہو جائے کہ اس نے 13 سال کی لڑکی کے ساتھ یا 14 سال کی جو امیچور ہے, 18 کی نہیں ہے, اسے بیاہ کیا ہے, پھر جبرن مذہب کی تبدیلی اس کے اندر ہے, پھر آپ نے کہا کہ اس میں ریپ بھی انکلوڈ ہوتا ہے, تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اس شخص کے اوپر کیا کیا مصیبتیں آ سکتی ہیں؟ جس انسان نے یہ کام کیا ہے تو آپ نے سارے خود ہی جرم بتا دیے. اس کے اوپر قانون کیا کہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ خود ہی کرائمز کے نام لیے نا, جبری مذہب کی تبدیلی یا شادی اور ریپ, یہ آپ نے جرم کے نام لیے ہیں نا, تو آپ نے خود ہی بتا دیا. سوال نہیں ہے, آپ نے جواب دے دیا. جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہوگا. اس کی سزا کیا ہے, قانونی سزا کیا ہے؟ دیکھیے اگر آپ نے اغوا کسی ایسے بچے کو کیا ہے جو کہ بچہ تو 18 سال سے کم عمر کا بچہ کہلاتا ہے, مگر اگر 14 سے کم ہے تو اس کی عمر ڈیتھ پینلٹی اور لائف امپریزنمنٹ تک ہوتی ہے. اگر آپ نے ریپ کیا ہے تو ریپ میں اگر وہ مائنر ہے خاص طور پہ تو ڈیتھ پینلٹی کی طرف آپ بات لے جاتے, تو یہ بہت سنگین چیز ہے. اچھا عجیب سی بات یہ ہے کہ چائلڈ میرج جو ہے اس کی سزا صرف 3 سال ہے, مگر چائلڈ میرج کے لیے پہلے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کڈنیپنگ. بالکل سے آپ کر ہی کڈنیپنگ چائلڈ میرج کے لیے رہے ہیں. یعنی کہ جو انسان ہے اس کے ذہن میں جو بڑا گناہ ہے وہ چائلڈ میرج ہے.
کیونکہ ایک گناہ کو اگر کیا جا رہا ہے صرف اس لیے تاکہ دوسرا گناہ پاسبل ہو تو دوسرا گناہ ہی بڑا سمجھا جائے گا نا، جرم بڑا سمجھا جائے گا. تو بچی کڈنیپ ہی اس لیے کی گئی ہے تاکہ اس سے چائلڈ میرج کی جا سکے. اس چھوٹی بچی کو کڈنیپ کرنے کے لیے آپ لائف امپریزمنٹ اور ڈیتھ پینلٹی تک چلے جاتے ہیں، مگر جو چائلڈ میرج اس پہ آپ سے کہتے ہیں 3 سال ہے، ایک عجیب سی بات ہے، یہ گفی سی بات ہے. پھر دیکھیں قانون کے اندر یہ ہماری پارٹیاں کہتی ہیں سندھ میں بڑی ایک اچھی بات ہے کہ قانون بڑے اچھے بنتے ہیں. تو دکھانا ہے نا، کبھی کبھی ہمارے یہ پیپلز پارٹی کے لوگ جا کے یورپ میں تقریریں کرنی ہوتی ہیں، امریکہ میں تقریریں کرنی ہوتی ہیں، وہاں کے تھنک ٹینکس بتاتے ہیں، تو ان کے سخت سوالوں کا جواب، کیونکہ یہاں پہ کرپشن اتنی ہے اور بربادی اتنی ہے اور سندھ برباد ہے، ترقی کوئی نہیں ہے، اور تو ہم جی بڑے پروگریسو ہیں، ہم جی بڑے لبرل ہیں، دیکھیں جی ہم نے کتنے اچھے قانون بنائے، یہ دیکھیں جی چائلڈ میرج ایکٹ، یہ دیکھیں جی چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی، یہ دیکھیں جی فلاں، یہ دیکھیں جی فلاں، یہ دیکھیں جی ڈومیسٹک وائلنس. امپلیمنٹیشن 2 روپے کی کسی پہ نہیں ہے. قانون بنانے میں معذرت کے ساتھ 1 روپیہ نہیں لگتا. 4 کاغذ ہیں، پرنٹر کی سیاہی ہے، 100 روپے مجھ سے لے لیجیے، ہم بیٹھ کے گھر میں قانون نکالتے رہتے ہیں پرنٹر سے اپنے. ایسا لگتا ہے حکومت سازی ہوتی ہے، قانون سازی اسمبلی میں ہوتی ہے، حکومت کرتی ہے حکومت سازی. بالکل صحیح. حکومت قانون سازی تو پارلیمنٹ میں سارے پارلیمنٹیرینز مل کے کر رہے ہیں، حکومت سازی کرتی ہے، اس میں قانون کے نفاذ کی بات آتی ہے. مجھے بتائیں کہ بچی اگر بازیاب ہو جاتی آج سے 15-20 دن پہلے بھی، یہ آج بھی بازیاب ہو کے کہاں گئی ہے؟ دارالعلوم نہیں، پناہ شیلٹر ہوم ایک این جی او ہے، ایک پرائیویٹ این جی او ہے اس صوبے کے اندر. کہاں ہے؟ کراچی شہر میں، اتنے بڑے شہر میں. بتائیں، میں نے اس لیے کہا کہ ایک بڑی آواز بات سر اسے مکلنے دیں نا، کہ پرائیویٹ اس میں جا کے کراچی میں پوچھیں کدھر ہے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر. فرض کریں اس بچی کے دشمن اس کے والدین، فرض کر لیں والدین جا کر والدین ہی چھوٹی عمر میں شادی کرانا چاہ رہے ہیں، تو بچی کو والدین سے تو کسٹڈی لینی پڑے گی نا. کہاں بھیجیں گے؟ بلاول ہاؤس بھیج دیں. جو ٹویٹیں کر رہے ہیں کہ قانون ہم نے پاس کیا، اس کی عمل داری بھی ہم کرائیں گے، تو بلاول ہاؤس بھیج دیں بچوں کو بازیاب کرا کے، عمر کوٹ کی ہندو بچیوں کو، کراچی کی کرسچن بچیوں کو، چونکہ نہیں ہے یہاں پہ شیلٹر ہومز، یا این جی او کے سہارے ہی بیٹھے رہیں اور این جی او کے لیے ہائی کورٹ سے آرڈر لیتے رہیں. دوسری بات، کیا پولیس کی ٹریننگ ہے، کیا پولیس کی سینسٹائزیشن ہے. قانون چائلڈ میرج کا کہتا ہے کہ پولیس کو جہاں پتہ چل جائے کہ کوئی چائلڈ میرج ہونی چاہیے، اس نے فوراً بچے کی کسٹڈی لینی ہے، اگرچہ والدین کے پاس کسٹڈی ہو اور والدین خود شامل نہ ہو اس گناہ میں، اور صرف ایک خطرہ ہے کہ ہونے والا ہے بچے کے ساتھ کچھ ظلم، تو وہ کورٹ کو آگاہ کرے، ورنہ بچے کی کسٹڈی خود پولیس فوراً لے لے. ٹھیک ہے، یہ قانون کہتا ہے. آرزو کا کیس دیکھیے، وٹنس نکاح کا ایک پولیس والا ہے، دانش ملزم کا دوست. قانون اسے کہہ رہا ہے کہ یہ بچی کا نکاح ہو رہا ہے، تم بچی کی کسٹڈی لے لو. وہ وٹنس کہہ رہا ہے کہ صحیح ہو رہا ہے. کنسیل کرنے والے اس ایکٹ آف ابڈکشن کو شروع کے کچھ دن، جب تک یہ نکاح نامہ سامنے نہیں آیا، کچھ گھنٹے، اور پھر بعد میں یہ جگہ کدھر چھپا بیٹھا ہے اس بچی کے ساتھ اظہر علی، اس کے 2 بھائی شارق اور محسن، دونوں پولیس والے. یہ ٹریننگ ہے سندھ پولیس کی، یہ سینسٹائزیشن ہے پیپلز پارٹی کی حکومت میں سندھ پولیس کی. یہ مذہبی دائرے سے باہر نکل کے پھر یہ ایفیڈیوٹ آف فری ول، ایک کیس میں نہیں، آرزو کا کیس، نیہا کا کیس، عروج کا کیس، اور کیسز گناؤں گا. ایک ہی جسٹس آف پیس ہے. جسٹس آف پیس کو پاورز ہوتی ہیں، ایک انسان ہوتا ہے، اس کو آپ اختیارات دیتے ہیں سی آر پی سی کے سیکشن 22 کے تحت کہ وہ 4-5 چیزیں کر سکتا ہے. لوگوں کی ایف آئی آر کٹوانے میں مدد کر سکتا ہے، ساتھ میں لوگوں کے ڈاکیومنٹ بھی ویریفائی کرتا ہے. اور یہ آپ کو کون نومینیٹ کرتا ہے؟ ہوم ڈپارٹمنٹ. ہوم ڈپارٹمنٹ کس کا؟ سندھ حکومت کا. یہاں کے انٹیریئر منسٹر بھی ہمارے کوئی ہوں گے اس وقت. ہوم ڈپارٹمنٹ کے جسٹس آف پیس ہیں ایک محمد اظہر الدین صاحب، جو تمام کم سن مسیح بچیوں کے ٹھپے لگا رہے ہیں کہ یہ 18 کی ہو گئی ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. کدھر ہے ہوم ڈپارٹمنٹ اور کہاں ہے حکومت سازی؟ پھر آپ تھوڑا اور آگے آ جائیے، یہ ان بچیوں کے ساتھ نکاح پڑھانے کے لیے آپ کو نکاح خواہ چاہیے. نکاح خواہ اپنی رجسٹریشن کرتا ہے حکومت کے ساتھ، اور پھر یونین کاؤنسل میں نکاح دیتا ہے تو نکاح رجسٹر ہوتا ہے نا. یونین کاؤنسل کو بھی لا نہیں پتا. اس کیس میں جو اسلام قبول کرانے والا مفتی احمد جان رحیمی ہے، آرزو کا بھی نکاح وہ کرا رہا ہے، عروج کا بھی نکاح وہ کرا رہا ہے، نیہا کا بھی نکاح وہ کرا رہا ہے، آرزو کو مسلمان بھی وہ کر رہا ہے. چائلڈ میرجز کی دیگر ایف آئی آر میں نامزد ہے اور وانٹیڈ ہے. کدھر ہے نکاح خواہ کی رجسٹریشن؟ سٹی کورٹ میں بیٹھ کے کام ہو رہا ہے. کدھر ہے سندھ حکومت اور حکومت سازی؟ فیتے کاٹنے کی جلدی میں آئیں، کس کیس میں کام کریں، اچھا کام کریں، مگر پلیز ہم شکریہ آپ کا ادا کریں گے، مگر ہم کسی موڑ پہ حساب تو لیں گے نا، آپ کو اکاؤنٹیبل تو کریں گے. صرف اچھی تقریریں کر کے، میری کرسمس کہہ کے آپ مسیحوں کے ساتھ نہیں ہو جاتے، اور ہیپی دیوالی کر کے، مندر وزٹ کر کے آپ ہندوؤں کے حقوق نہیں جیت لیتے. آپ کی حکومت سازی نظر نہیں آتی ہے عملی طور پہ اقلیتوں کے حقوق ڈیفینڈ کرتے ہوئے. اقلیتوں کو اس حوالے سے محسوس کیسے ہوتا ہے؟ اس کا جواب آپ کو کوئی غیر
مجھے اقلیت کے لیے لفظ کہنا اچھا نہیں لگ رہا، غیر مسلمان پاکستانی دیکھا، مگر غیر مسلمان پاکستانیوں کے حقوق عملی طور پہ ڈیفینڈ ہوتے ہوئے اس حکومت سازی میں آپ کو کہاں نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو تو ایک وہ ہائی کورٹ کا آرڈر نظر آیا، اس کہانی کو پہنچتے تک پہلے سند اسلام ہے، پھر ایفیڈیوٹ ہے، پھر نکاح نامہ ہے، پھر ایف آئی آر کے بعد پولیس کا رویہ ہے، پھر اس میں پولیس کے اپنے جو کنسیلمنٹ اور ایونی شاہد ہیں، اس کے بعد یہ جا کے قصہ میڈیا میں آتا ہے، اس کے بعد یہ جا کے ہائی کورٹ پہ بات پہنچتی ہے، سارا غصہ ہم ہائی کورٹ پہ نکال رہے ہیں۔ یہاں ایڈمنسٹریشن اور گورننس کا مذاق دیکھیے کیا، اور شیلٹر ہوم کوئی نہیں، این جی او کے سارے چل رہی ہے۔ میں نے آپ کا وہ ویڈیو دیکھا تھا جس میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے پاس تو سندھ میں 10 بائی 10 کا ایک کمرہ نہیں ہے، شیلٹر ہوم تو بہت دور کی بات ہے۔ سر میں آپ سے آخر میں یہ ضرور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ کی وابستگی مندر سے بھی ہے، مسجد سے بھی ہے اور گرجا گھر سے بھی ہے، آپ ہر شخص سے ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رب العزت نے آپ کو ایک ایسے مقام پر رکھا ہے جہاں پر آپ قانون کو بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ سو آج میں ضرور چاہتا ہوں تھوڑے سے وقت کے لیے اگر کوئی پیغام ایسا ہے جو بالخصوص اس ملک میں رہنے والے شہریوں کو آپ دے سکیں کہ وہ کس طرح اپنے ایمان کا یا اپنے رائٹس کا تحفظ کر سکیں۔ دیکھیے یہ تو شعور سے آئے گا نا، اور شعور جو ہے وہ پھیلانا اس حوالے سے بنیادی طور پہ جو ہمارا رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، آئین کے تحت ہمیں انفارمیشن حاصل کرنے کا حق ہے۔ ایک تو انفارمیشن حاصل کی جاتی ہے کہ میں سوال کروں آپ سے، ایک انفارمیشن ہوتی ہے کہ حکومت خود اشتہار چلاتی ہے، جس طرح اشتہار ہوتا ہے نا وزیر اعظم کی بڑی تصویروں کے ساتھ، سی ایم کی تصویروں کے ساتھ، کہ دیکھیں کتنے اچھے کام کر رہے ہیں، اس طرح اشتہار ہوتے ہیں لوگوں کے ان کے حقوق بتانے کے لیے۔ آپ نے کتنے اشتہار دیکھے آج تک ٹیلی ویژن پہ سندھ کے لیے، سندھی زبان میں آ رہا ہو کہ 18 سال سے کم عمر بچیوں کو شادی نہ کریں، نکاح خواہاں کے لیے یا پولیس والوں کے لیے ٹریننگ کے اس کے ماڈلز ہو رہے ہوں، یا ہمیں نظر آ رہا ہو کہ اس حوالے سے کوئی کام ہوا ہے۔ آپ کیسے حقوق کا تحفظ کریں گے جب ایک سمپل یا حقوق کا پتہ ہی نہیں؟ ابھی میں آپ نے اس کمرے میں بیٹھے ہیں، فرض کریں باہر آواز آتی ہے گاڑی لگنے کی، ہم دونوں باہر رک کے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ایک ٹینکر نے گزرتے ہوئے ایک پارکنگ میں کھڑی گاڑی کو مار دیا ہے، نقصان کسی جان کا نہیں ہوا ہے، بس گاڑی کی لگ گئی ہے، گاڑی کا نقصان ہوا ہے۔ جس کی گاڑی ہوگی نا سر، باہر وہ کھڑا رہ جائے گا، دوسرا واپس آ کے بیٹھ جائے گا، اندر آ جائے، صحیح ہے۔ اور اگر جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو گاڑی لگی وہ اسی کی گاڑی ہے، وہ بھی اندر ہی بیٹھا رہے گا۔ پہلے پتہ ہوگا کہ میری گاڑی ہے تو میں باہر جا کے کھڑا رہوں گا نا، اور ٹینکر والے کو جا کے پوچھوں گا کہ اس کا حساب کتاب دو مجھے۔ ہم نے بتایا بھی نہیں ہے حقوق اختیارات، اتنا آپ کو مفلوج۔ دیکھیں جہاں پہ ہر چیز کی ایک منطق ہوتی ہے، پولیس جو ہے وہ ہے کمیونٹی کے لیے، کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے۔ اس میں ایک کسٹمر سروس اس طرح ہوتی ہے نا، آپ فون کرتے ہیں، سر آپ کی کال ریکارڈ کریں گے کوالٹی ایشورنس کے لیے، آپ کو کچھ اور تو نہیں چاہیے، آپ کی اور مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ جب آپ سے اس طرح کے سوال ہوتے ہیں نا تو آپ ذرا اور کھل کے بات کرتے ہیں۔ آپ اگر ڈلیوری کے لیے KFC فون کریں اور بولیں ہاں بھی بول، کیا مسئلہ ہے، کیوں کال کی ہے، کیا ہے، جلدی کیا ہے، جلدی کیا ہے، تو آپ بھی گھبرا جائیں گے یار کہ میں کھانے کو آرڈر نہیں کر پائیں گے۔ آپ کہیں گے میں کیسے بات کروں۔ آپ اپنے بچوں کی گمشدگیاں جن کو بتانے جاتے ہیں وہ آپ سے رویے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، مگر جس سے برگر لینے جاتے ہیں وہ کہتا ہے سر اور کچھ چاہیے سر۔ جس سے بچی لینے جا رہے ہیں وہ تڑیاں لگا رہا ہے، جس سے برگر لینے جا رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے سر اینی تھنگ ایلس سر، موسٹ سوری سر آپ کو ویٹ کرنا پڑا سر۔ فرق سمجھیے یہ معاشرہ کیا کر رہا ہے۔ کوالٹی آف کیئر کہاں ہونی چاہیے تھی اور کوالٹی سروس کہاں ہونی چاہیے تھی۔ یہ ہماری پولیس ہے اس طرح کی کہ والدین کو جو مظلوم ہیں ان کو امپاور کرے کہ آؤ انصاف لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تنگ کر دیتے ہیں، ہرا دیتے ہیں، تھکا دیتے ہیں۔ ایک سوال میں آخری سوال ہے میرا یہ آپ سے، وہ یہ کہ یہ کہا تو جاتا ہے کہ تبدیلی جو ہے مجھ سے شروع ہوگی، اور جس حکومت میں خدا کے رحم سے ہم ہیں اس کا تو نعرہ بھی یہ تھا کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ تو تبدیلی کہا جاتا ہے کہ آپ سے شروع ہوتی ہے، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، یہ ہوگا تو اقتدار سے ہوگا۔ دیکھیے آپ سے تبدیلی آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے، لے آئیے۔ آپ معاشرے کی بات کر رہے تھے کہ معاشرے کو کیسا ٹھیک کرنا ہے، بالکل صحیح۔ دیکھیے آپ کے جلدی اٹھنے سے جو ہے، آپ جلدی اٹھ رہے ہیں نا، معاشرہ تو جلدی نہیں اٹھ رہا، اس کے لیے تو معاشرے کو بتانا پڑے گا کہ جلدی اٹھنے کے فوائد کیا ہیں۔ تو آپ کی سے تبدیلی جو آئے گی وہ آپ کے اپنے قلبی سکون کے لیے۔ ہم تو معاشرے کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں نا، ہر کوئی انسان اپنے لیے ذمہ دار ہے
معاشرے کی اصلاح کے لیے وہ لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے باہر نکل کے ووٹ مانگنے کا کہ جی ہمیں یہ بیڑا دیجیے. جنہوں نے بیڑا لیا ہے ان سے یہ بات کہہ رہے ہیں نا. یہ تھوڑی ہے کہ وہ لوگ بیٹھ کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کیوں نہیں کر رہے. بھائی انہوں نے تھوڑی ووٹ مانگے تھے, تم نے کہا تھا کہ میں ٹھیک کر کے دکھاؤں گا معاشرے کو ٹیلی ویژن پر کہ آپ اپنا آپ ٹھیک کریں. ویل میں بے حد شکر گزار ہوں سر آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا ہے. پروگرام کے آخر میں اس بات کو ضرور ایک دفعہ پھر سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے قوانین کو اور اپنے رائٹس کو بھی جانیں. کئی دفعہ آپ چپ رہ جاتے ہیں. میں تصور کر رہا تھا اس بات کو کہ کئی سارے ایسے کیسز ہیں اور جبران صاحب بھی اس بات کی تصدیق دے سکتے ہیں جو آج تک رپورٹ نہیں ہوئے, جن کی آواز شاید ایک کمرے کے اندر ہی بند رہ گئی ہے. لیکن میں بطور ایک کرسچن پاسٹر, ایک کرسچن پاسبان ہونے کی حیثیت سے اور ایک جانے مانے اور سر فہرست وکیل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان باتوں کو سننے کے بعد ضرور یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اسپیک اپ فار یور رائٹس اینڈ اسپیک اپ. اگر کچھ ایسا آپ کے ساتھ ہوتا ہے, خدا نخواستہ, اپنا بہت خیال رکھیں. ہم پھر سے آپ سے ملیں گے آپ کے اپنے پروگرام میں.